أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: وجعل اللہ عز وجل لکم یوم اثنی عشر ان یبدل اللہ سیئاتکم حسنات۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق اکبر آپ اور ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی عظمت اور فضلت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آپ ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلَ اللَّهُ عز وجل لکم یوم اثنی عشر۔ اللہ رب العزت قرار دیتا ہے آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کو درک کرنے کی صورت میں، حاصل کرنے کی صورت میں، ان یبدل اللہ سیئاتکم حسنات۔ اللہ رب العزت آپ کی برائیوں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں۔ وَيَجْعَلَ حَسَنَاتِكُمْ أَضْعَافًا۔ یہ تو اس گنہگار انسان کے لیے تھا جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کو درک کیا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور وہ خوش نصیب جو گناہ تو نہیں کرتا، جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اس کے لیے بھی اس دن میں اللہ نے جو چیز قرار دی ہے، وَيَجْعَلَ حَسَنَاتِكُمْ أَضْعَافًا، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کی ایک نیکی ہو تو 2 ہو جائیں گی، 2 ہو تو 4 ہو جائیں گی، 4 ہوں تو 8۔ جتنی نیکیاں اتنا اللہ اس کو دگنا قرار دیں گے۔ وَيَكْتُبَ لَكُمْ بِكُلِّ حَسَنَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ۔ اور وہ خوش نصیب انسان جو ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کو درک کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، وہ دن پا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں ہر ایک نیکی کے عوض میں 10 لاکھ نیکیاں۔ بِكُلِّ حَسَنَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، ہر ایک نیکی کے عوض میں 10 لاکھ نیکیاں۔ اب سوچئے کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ خالق، کتنا کریم ہے وہ مالک، جو ہماری معصیت کو درگزر کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ہماری نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں ہر ایک نیکی کے عوض میں 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے، کیوں نہ اس رب کے سامنے حاضر ہو کر اس امید سے استغفار کریں کہ اے پالنے والے، آج تک ہم سے جو بھی معصیت ہوئی ہے، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، لیکن آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔
کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں آئندہ جو بھی زندگی ہے وہ گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں کو انجام دینے میں شامل کر دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جو بھی زندگی رہ چکی ہے وہ آپ کی اطاعت میں گزاریں، آپ کی معصیت سے دور رہیں۔ اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو اپنے حقیقی بندوں میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ